بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ لیکچر میں فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے چند بنیادی اصطلاحات اور ان کی معلومات آپ کے گوش گزار کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کو آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھاتے ہوئے فقہ اور اصول فقہ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں سکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، ہر وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت کو لفظاً یا معناً شامل ہو، اصطلاح فقہ میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے لفظ کو عام کہتے ہیں۔ اگلا سوال، عام لفظی کی مثال بیان کیجئے۔ عام لفظی کی مثال ہے جیسے مسلمون، کہ اس میں مسلمان یہ لفظی طور پہ بھی جمع ہے، لفظی طور پہ بھی افراد کی کثرت پہ، عمومیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اگلا سوال، عام معنوی کی مثال بیان کیجئے۔ عام معنوی کی مثال ہے جیسے من اور ما۔ یہ من اور ما دیکھنے میں تو ایک سمپل ورڈ ہیں، لیکن در حقیقت من ہو یا ما ہو، یہ افراد کے اجتماع پر دلالت کرتے ہیں۔ من کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، جبکہ ما کا تعلق غیر ذوی العقول چیزوں کے ساتھ ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو عقل نہیں رکھتی، یعنی حیوان یا دوسرے نباتات اور دیگر جو جمادات وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ ما کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ من کا استعمال ذوی العقول انسانوں وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں دیکھنے میں لفظی طور پہ تو یہ مفرد ہیں، لیکن معنوی طور پہ یہ اپنے ضمن میں جمع کے معنی لیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عام معنوی کی مثال ہے۔ لفظی تو وہ عام ہوگا کہ جس کے لفظوں میں بھی معنی جمع کا پایا جائے، جبکہ ان دونوں میں لفظی طور پہ جمع کا معنی نہیں پایا جاتا، بلکہ معنوی طور پہ ان دونوں میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال، عام کی کتنی اقسام ہیں؟ عام کی 2 اقسام ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے خاص کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ خاص کی 3 اقسام بیان ہوئی، خاص نوعی، خاص فردی، خاص جنسی۔ پھر خاص کا حکم بیان ہوا کہ کتاب اللہ میں اگر خاص ہو اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان دونوں میں تطبیق کی کوئی صورت تلاش کی جائے گی، لیکن اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تطبیق ممکن نہ ہونے کی صورت میں خبر واحد یا قیاس کو ترک کر دیا جائے گا، خاص کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا۔ اب اسی طرح سے یہ عام کی کیٹیگری آ رہی ہے، کیونکہ عام، خاص، مشترک، مؤول، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو فقہ، اصول فقہ کی اصطلاحات میں چلتی ہیں۔ اب عام کا جو لفظ ہے اس کی تعریفیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اب عام کی اقسام ہیں، خاص کی 3 اقسام تھیں اور عام کی 2 اقسام ہیں۔ وہ 2 اقسام کون کون سی ہیں؟ جس عام کے حکم سے کچھ افراد خارج کر دیے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے عام کو عام مخصوص کہتے ہیں، یعنی یہ عام مخصوص ہو چکا ہے، اس کے حکم سے کچھ افراد کو نکال دیا گیا ہے، خارج کر دیا گیا ہے۔ عربی میں اسے عام خص منہ البعض کہتے ہیں، یعنی جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، عام مخصوص کا کیا حکم ہے؟ عام مخصوص کا حکم یہ ہے کہ تخصیص کے احتمال کے ساتھ بقیہ افراد پر عمل واجب ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یوں ہے، مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا۔ یعنی ایک عام چیز ہے جس میں اجتماع کا معنی ہے، اس کے تحت بہت زیادہ لوگ شامل ہیں۔ اب اس میں سے کچھ لوگ یعنی 5 یا 10 لوگ خاص ہو گئے۔ اب جو 5 یا 10 لوگ خاص ہو گئے، اس کے بعد جو باقی لوگ بچے ہیں وہ خاص تو نکل جائیں گے، وہ تو خاص کے حکم میں چلے جائیں گے، لیکن اب جو باقی لوگ بچے ہیں جو خاص نہیں ہوئے، ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، لیکن ساتھ ایک احتمال ہوگا، ایک شبہ، ایک شک ہوگا۔ وہ شک کس چیز کا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی ایسی دلیل آ جائے جس دلیل کی بدولت ان باقی ماندہ افراد میں سے بھی چند اور خاص ہو جائیں، تو اگر اور خاص ہو گئے وہ باقیوں کے حکم سے نکل جائیں گے۔ یعنی تخصیص کا خاص ہونے کا احتمال باقی ہوگا، لیکن اس احتمال کے باوجود اس عام پر جس میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو عمل کرنا واجب ہوگا۔
اگلا سوال، وہ عام جس کے حکم سے کوئی فرد خارج نہ کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا عام غیر مخصوص کہلاتا ہے۔ عام کی دو اقسام تھیں، ایک عام مخصوص جس میں سے بعض افراد خارج کر دیے جائیں، اس کے حکم سے نکال دیے جائیں، اور دوسرا عام غیر مخصوص جس کے حکم سے کوئی فرد خارج نہ کیا جائے بلکہ سارے کے سارے اس کے ذیل میں رہیں۔ عام مخصوص کا حکم یہ تھا کہ باقی افراد میں تخصیص کا احتمال ہوگا لیکن عمل کرنا بھی واجب ہوگا۔ اب عام غیر مخصوص ہے، اس غیر مخصوص کا حکم کیا ہے؟ اگلا سوال، عام غیر مخصوص کا حکم کیا ہے؟ عام غیر مخصوص کا حکم خاص کی طرح ہے، یعنی جس طرح خاص پر عمل کرنا واجب اسی طرح عام غیر مخصوص پر عمل کرنا واجب۔ عام غیر مخصوص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو جس طرح خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو تطبیق کی جاتی تھی، اسی طرح یہاں بھی تطبیق ہوگی۔ اگر تطبیق یعنی درمیانی راستہ نہ نکل سکے، جس طرح وہاں خاص پہ عمل کیا جاتا تھا یہاں عام غیر مخصوص پہ عمل کیا جائے گا، گویا حکم میں عام غیر مخصوص خاص کی طرح ہی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے جس طرح خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگلا سوال، وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسا لفظ مشترک کہتا ہے، یعنی جسے دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے الگ الگ طور پہ بنایا گیا ہو ایسے لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں۔ جیسے عین، عین یا نون، اب یہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کے لیے الگ بنا۔ پھر عین، یہ جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں، اس کے لیے الگ بنا۔ عین، پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں، اس کے لیے الگ استعمال ہوا۔ تو اب یہ الگ الگ معنی میں الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ الفاظ کے لیے بنایا گیا ہے تو ایسا لفظ مشترک کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، مشترک کا حکم کیا ہے؟ مشترک کا حکم یہ ہے کہ غور و فکر کے بعد مراد طے کی جائے اور جو مراد طے ہو جائے اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی جیسے میں نے عین کی مثال دی، کسی جگہ پہ عین کا لفظ ہو، اب وہاں پہ غور کی جائے گی کہ یہاں پہ عین سے مراد چشمہ ہے، عین سے مراد جاسوس ہے، یا عین سے مراد آنکھ ہے، وہ غور و فکر کی جائے گی۔ غور و فکر کیسے ہوگی؟ سیاق کلام سے یا سباق کلام سے، ما بعد سے یا ما قبل سے غور و فکر کر کے ایک مراد طے کی جائے گی کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ جب مقصد طے ہو جائے گا غور و فکر کرنے کے بعد تو پھر اس طے شدہ مقصد پہ عمل کرنا واجب ہے۔ یہ مشترک کا حکم ہے، یعنی پہلے غور کیا جائے، غور کرنے کے بعد پھر اس غور فکر کرنے کے بعد جو مراد ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ اگلا سوال، ایسا لفظ مشترک جس کا کوئی ایک معنی کسی دلیل کے ساتھ راجع ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا لفظ مشترک مؤول کہلاتا ہے۔ مؤول کسے کہتے ہیں؟ لفظ مشترک کا کوئی ایک معنی کسی دلیل کی وجہ سے، دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس دلیل کی وجہ سے راجع ہو جائے، اسے ترجیح مل جائے، پریورٹی حاصل ہو جائے تو اس لفظ کو لفظ مؤول کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جب ایک لفظ میں کئی معنی کا احتمال ہو، ان میں سے ایک معنی کو غلبہ گمان کی بنیاد پر ترجیح دینا کیا کہلاتا ہے؟ کئی معنی کے احتمال کی صورت میں ایک معنی کو غلبہ گمان کی بنیاد پر ترجیح دینا تاویل کہلاتا ہے، یعنی اس عمل کو تاویل کرنا کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ غلبہ تھا گمان کا کہ یہ معنی درست ہے، اس معنی کو جب درست قرار دیا گیا اس عمل کو تاویل کرنا کہتے ہیں۔ اگلا سوال، مؤول کا حکم کیا ہے؟ مؤول کا حکم یہ ہے کہ غلطی کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، یعنی عمل کرنا تو واجب ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی احتمال ہوگا، یہ بھی شبہ یا خطرہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں اس معنی کو متعین کرنے میں غلطی پر ہوں، تو غلطی کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں پہ رک کر میں ذرا ریویژن کرتا چلوں۔ خاص، عام، مشترک اور مؤول، یہ چار چیزیں بیان ہوئیں۔ خاص کا حکم کیا تھا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ عام کا حکم کیا تھا؟ عام کی دو قسمیں تھیں، عام مخصوص، عام غیر مخصوص۔ مخصوص کا حکم یہ تھا کہ تخصیص کے احتمال کے ساتھ باقی افراد پر عمل واجب تھا،
جبکہ غیر مخصوص کا حکم وہی جو خاص کا حکم ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ پھر مشترک آیا۔ مشترک کا حکم کیا تھا؟ مشترک کا حکم یہ تھا کہ غور و فکر کے بعد مراد طے کی جائے اور پھر اس طے شدہ مراد پر عمل کیا جائے۔ پھر تعبیر یعنی مؤول آیا۔ مؤول کا حکم کیا ہے؟ مؤول کا حکم یہی ہے کہ عمل کرنا تو واجب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں اس رائے میں اس معنی کو متعین کرنے میں غلطی پر ہوں، یعنی غلطی کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہوگا۔ اگلا سوال، وہ اسم جس سے بغیر کسی قید کے مسمى مراد لیا جائے کہلاتا ہے۔ ایسا اسم مطلق کہلاتا ہے، یعنی جس میں کوئی قید نہ ہو، صرف کوئی لفظ بولا جائے کسی بھی قید کے بغیر، اسے مطلق کہتے ہیں۔ اگلا سوال، مطلق کا حکم کیا ہے؟ مطلق کا حکم یہ ہے کہ جب تک مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو اس میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر تو مطلق پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر اس میں قید نہیں کی جائے گی، کمی بیشی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ مطلق ہے، اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ ہاں اگر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کی اور صورتیں ہیں، اس میں پھر جو صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے مزید ڈسکس ہوں گی۔ اگلا سوال، وہ اسم جس میں قید کے ساتھ مسمى کوئی شخص مراد لیا جائے کہلاتا ہے۔ ایسا اسم مقید کہلاتا ہے۔ مطلق اور مقید یہ آپس میں متضاد ہیں، مطلق جس میں کوئی قید نہ ہو، مقید جس میں کوئی قید ہو۔ اگلا سوال، مقید کا حکم کیا ہے؟ مقید کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مطلق جس میں کوئی قید نہ ہو، جبکہ مقید جس میں کوئی قید ہو۔ مطلق کا حکم کیا تھا کہ جب تک مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو اس میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، جبکہ مقید کا حکم کیا ہے؟ اب مقید ہو چکا ہے، اس میں کوئی اضافہ لگ چکا ہے، کوئی قید ہو چکی ہے، تو اب اس صورت میں جب قید لگ چکی ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اگلا سوال، وہ ورثاء جن کی میراث کا حصہ قرآن و حدیث یا اجماع کے ذریعے مقرر ہو کہلاتے ہیں۔ ایسے ورثاء کو اصطلاح فقہ میں اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ورثاء کہ ان کا حصہ قرآن و حدیث اور اجماع کے ذریعے مقرر ہوا ہے۔ اگلا سوال، وہ غیر مسلم جو معاہدے کی بنیاد پر مسلم حکومت میں مقیم ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معاہدے کی بنیاد پر مسلم حکومت میں مقیم غیر مسلموں کو اہل ذمہ یا ذمی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، اہل کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں پر بھی کتاب نازل ہوئی تورات، عیسائیوں پر بھی کتاب نازل ہوئی انجیل، اس وجہ سے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، جو شخص لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو اصطلاح میں امی کہتے ہیں۔ امی کا لفظی معنی ہے جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں یہ نام بطور صفت، بطور خوبی استعمال ہوا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام امی پڑھا جائے گا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اس صورت میں جب اس امی لفظ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا ایسی ذات جنہوں نے کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جنہوں نے کسی استاد کے سامنے، کسی معلم کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہ کیے ہوں، اس وقت یہ معنی ہوگا جب امی کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے، جبکہ عام طور پہ اس کا معنی جو پڑھنا نہ جانتا ہو، جو لکھنا نہ جانتا ہو، جو تعلیم و تعلم کے علم کے مراحل سے واقف و آگاہ نہ ہو۔ اگلا سوال، ایسی طلاق جس میں عدت کے درمیان رجوع کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ ویسے تو طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی، جس میں عدت کے درمیان میں رجوع کیا جا سکتا ہے، جبکہ طلاق بائنہ میں عدت کے دوران بھی رجوع کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر رجوع کرنا ہو تو از سر نو نیا نکاح کیا جاتا ہے، دوبارہ سے نکاح کیا جاتا ہے طلاق بائن کی صورت میں۔ تو طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس میں عدت کے دوران رجوع کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہاں اگر نکاح ہو جائے دوبارہ سے تو پھر اس صورت میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال،
طلاق بائن کب واقع ہوتی ہے؟ طلاق بائن اس وقت واقع ہوتی ہے جب کنایہ الفاظ سے طلاق دی جائے، یعنی واضح طور پہ طلاق کے الفاظ نہ بولے جائیں بلکہ اشارتاً کنایتاً کوئی ایسا لفظ یہ بولا جائے کہ جس سے مقصد طلاق دینا ہو، تو اس وقت طلاق بائن واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی واقع نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، بسملہ کسے کہتے ہیں؟ بسملہ اصطلاح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اصطلاح فقہ میں بسملہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ بھی ایک اصطلاح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ کہتے ہیں۔ بسملہ کا دوسرا نام تسمیہ بھی ہے اور استعاذہ کا دوسرا نام تعوذ بھی ہے۔ اگلا سوال، بغیر آواز کے مسکرانے کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی آواز دوسروں کو سنائی نہ دے، ایسی آواز میں مسکرانے کو تبسم کہتے ہیں۔ دہک کہتے ہیں ہنسنے کو، قہقہا لگا کر ہنسنے کو، ضاد حا اور کاف کے ساتھ، جبکہ تبسم اس مسکرانے کو کہتے ہیں کہ جس میں آواز ظاہر نہ ہو، یعنی اتنی آواز نہ ہو کہ جس کو ساتھ بیٹھنے والا کوئی سن لے۔ تو یہ فرق ہے تبسم میں اور ضحک میں، قہقہا لگا کر ہنسنے میں۔ تو اصطلاح فقہ میں تبسم سے مراد بغیر آواز کے مسکرانا ہے۔ اگلا سوال، ایک حکم کی جگہ شارع علیہ السلام کی طرف سے دوسرا حکم دیا جانا کیا کہلاتا ہے؟ ایسا حکم نسخ کہلاتا ہے۔ جب ایک حکم ہو، اس حکم میں تبدیلی کر کے، ختم کر کے اس کی جگہ پہ دوسرا حکم جب شارع کی جانب سے آئے، شریعت نافذ کرنے والے نبی کی جانب سے آئے، تو اس وقت اس حکم کو نسخ کہیں گے، یعنی پہلا حکم ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا حکم آ چکا ہے۔ اگلا سوال، اذان اور اقامت کے درمیان کسی کلمہ اذان کو اعلانیہ طور پر پکارنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو اصطلاح فقہ میں تصویب کہتے ہیں۔ تصویب، اس عمل کی موجودہ دور میں صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ یعنی اذان ہو، اذان کے بعد 15-20 منٹ کا وقفہ ہے جماعت کھڑی ہونے میں۔ اب جماعت کھڑی ہونے سے 5 منٹ قبل یا 10 منٹ قبل لوگوں کو دوبارہ سے یاد دہانی کروانے کے لیے، ذہن نشینی کے لیے دوبارہ سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اب وہ اعلان کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اذان کے کسی کلمے کو دہرا کر بھی ہو سکتا ہے، کسی اور ذکر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس اعلان کا مقصد صرف یاد دہانی ہے کہ پہلے اذان ہوئی تھی وہ نماز کی طرف بلانے کے لیے، اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے جماعت کے کھڑے ہونے کی دعوت دینے کے لیے کہ جماعت کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے، لہذا جلد از جلد مساجد کا رخ کیا جائے۔ برِ صغیر میں، ہمارے اس خطے میں اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، کئی دیہاتوں میں یہ طریقہ رائج ہے، خصوصاً فجر کے نماز کے وقت جب بلایا جاتا ہے، فجر کی اذان چونکہ نماز جماعت سے تقریباً کوئی پونا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جماعت کھڑی ہونے سے تقریباً 5، 7 یا 8 منٹ قبل مساجد سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اور دیگر الفاظ کے ساتھ ندا دی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب نماز کھڑی ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا جو انتظار میں تھے، کوئی سو رہا تھا یا کسی اور طرح سے تھا، وہ جلد از جلد مسجد کا رخ کر لے۔ اس عمل کو اصطلاح فقہ میں تصویب کہتے ہیں، اور ایسی صورت میں جب لوگ مصروف ہوں، اس صورت میں تصویب کا عمل دہرانا یہ مستحب ہے، یعنی یہ کار ثواب ہے اگر کوئی اس عمل کو کرتا ہے تو۔ اگلا سوال، مردے کی چارپائی اور کفن کو دھونی دینے کو کیا کہتے ہیں؟ مردے کی چارپائی اور کفن کو دھونی دینے کو اصطلاح فقہ میں تجمیر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، کسی دلیل کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے رجحان قلب کی بنیاد پر مشتبہ امور میں 2 پہلوؤں میں سے بہتر اور موزوں صورت کو متعین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایسی صورت میں اس عمل کو تحری کرنا کہلاتے ہیں، یعنی دلیل موجود نہیں ہے، 2 الگ الگ پہلو ہیں جن میں کوئی شک یا شبہ ہے، اب دونوں مشتبہ امور ہیں اور کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں ایک کو چھوڑ دیا جائے اور ایک پہ عمل کیا جائے، اس صورت میں شریعت کی طرف سے ہے کہ انسان تحری کرے، غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے جس طرف دل کا رجحان زیادہ ہو اس عمل کو کر لے، اور جس طرف دل کا رجحان کم ہو اس کو چھوڑ دے۔
تو یہ عمل اصطلاح فقہ میں تحری کرنا کہلاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال بہت خوبصورت ہے کہ انسان کسی صحرا میں سفر کر رہا ہو، اس کے پاس نہ کوئی انٹرنیٹ ہو، نہ کوئی سگنل ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، اب وہاں کوئی بتانے والا نہیں کہ قبلہ کس جانب ہے، اسے کوئی علم نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں۔ اب وہ نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اسے علم نہیں قبلہ کس جانب ہے۔ اب وہاں پہ یہ حکم ہے کہ وہ تحری کرے گا، یعنی سوچے گا کہ اس طرف ہو سکتا ہے یا اس طرف ہو سکتا ہے۔ اگر دو مختلف سمتیں اس کے سامنے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں، کبھی کہتا ہے دائیں طرف ہے، کبھی کہتا ہے بائیں طرف ہے، اب کوئی دلیل بھی نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی اس کے پاس کمپاس نہیں، کوئی اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں، تو اس صورت میں وہ دل سے تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا، جس طرف دل کا رجحان ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے گا۔ اسی عمل کو تحری کرنا کہتے ہیں۔ جب دو امور ہوں، دونوں میں شبہ ہو لیکن کوئی دلیل نہ ہو جس کے ساتھ ایک کو چھوڑا جا سکے، دوسرے پہ عمل کیا جا سکے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ جس طرف دل کا رجحان زیادہ ہوگا اس عمل کو کیا جائے گا اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس سارے عمل کو اصطلاح میں تحری کرنا یعنی غور و فکر کرنا کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں اسی طرح مزید فقہ اور اصول فقہ کے اصطلاحات کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام مع الاکرام۔